صحیح مسلم میں ہے کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کو، ایک گائے پوری جماعت کو، اور ایک بکری پوری برادری کو کافی ہوگی. یعنی مختصر یہ ناظرین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی. زمین پر 40 برس، بعض کے نزدیک 19 سالہ قیام کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی. یہ نہیں ہے جو ڈیونچی کوڈ وغیرہ چل رہی ہیں، یعنی ابھی سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کی بلڈ لائن تلاش کر لی ہے. سب بکواس ہے، گستاخیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گستاخیوں سے محفوظ رکھے. اور یہ مسیحی برادری جو ہے وہ بھی اس فلم پر اور ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتی ہے. یہ تو چند کوئی مخبوط الحواس لوگ ہیں جو اس طرح کی فلمیں بناتے ہیں اور مسلمانوں کی بھی جذبات مجروح کرتے ہیں اور مسیحی برادری کے بھی جذبات مجروح کرتے ہیں. بہرحال پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبعی طور پر انتقال فرمائیں گے. مسلمان آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور حضرت عبداللہ بن سلام کی روایت کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کے پہلو میں دفن کیا جائے گا. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص کو جس کا نام مقعد ہوگا خلیفہ مقرر کریں گے. پھر مقعد کا بھی انتقال ہو جائے گا اور آپ علیہ السلام کے بعد اگر کسی کی گھوڑی بچہ دے گی تو قیامت تک اس پر سواری کی نوبت نہ آئے گی اور قیامت آ جائے گی. علماء کرام لکھتے ہیں کہ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ دوسری قسم کی سواریوں کا رواج ہو جائے اور گھوڑے کی سواری بالکل متروک ہو جائے گی، یا یہ مراد ہو کہ جہاد کے لیے سواری نہ ہوگی کیونکہ جہاد قیامت تک منقطع رہے گا. اور یہ توجیحات اس لیے ضروری ہیں کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک کم از کم 120 سال ضرور لگیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے 120 برس تک لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا رہیں گے اور پھر قیامت آ جائے گی. 3 مقامات پر اب زمین کا دھس جانا، اس پر ہم آتے ہیں. ناظرین کرام، قیامت سے قبل 3 مقامات پر زمین کے دھس جانے کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے. یعنی ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرے عرب میں. جب زمین اپنے اوپر موجود ہر شے کو سالم نگل جائے گی اور نتیجے میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے. یہ ہے زمین کے دھس جانے کا یعنی صحیح مطلب کہ کیسے نگل جائے گی زمین. لیکن یہ یاد رکھا جائے ناظرین، اس منزل پر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے ساتھ اس کے افعال اور نیتوں کے مطابق معاملہ ہوگا. اس وقت زمین پر برے لوگوں کی کثرت ہوگی. ابن الملک علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں جن 3 خسوف یعنی دھسنے کا ذکر ہے وہ تینوں واقع ہو چکے ہیں. حضرت حذیفہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ وہ حدیث مبارکہ جس میں قیامت کی علامات کبریٰ کا ذکر ہے، اسی حدیث اقدس میں اس کرۂ ارض پر 3 مختلف مقامات پر زمین کے دھس جانے کے واقعات کو قیامت کی نمایاں علامات میں سے ایک بتایا گیا ہے. مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں زمین میں دھس جانا اور صورتوں کا مسخ ہو جانا واقع ہوگا اور یہ تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد 3 مقامات پر یعنی ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرے عرب میں زمین دھس جائے گی. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا زمین سب کو نگل جائے گی جبکہ نیک لوگ بھی اس پر بستے ہیں؟
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمین پر بدکاروں کا غلبہ ہوگا یعنی نیک لوگ برائے نام ہی رہ جائیں گے تب یہ زمین دھس جائے گی. محققین لکھتے ہیں کہ مشرق میں زمین کے دھس جانے کا واقعہ غالباً جاپان میں اور مغرب میں زمین کے دھس جانے کا واقعہ غالباً امریکہ میں ہوگا. جزیرہ عرب میں زمین کے دھس جانے کے واقعے پر زیادہ تر محدثین کی رائے یہ ہے کہ واقعہ مدینہ منورہ کے میدان بیدا میں پیش آئے گا. ناظرین کرام، پروگرام آثار قیامت کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہ نے چاہا تو کل ہم ایک پراسرار دھوئیں اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے پر گفتگو کریں گے. پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.